اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن عمران بن قاہس بن عارض تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کئی صورتوں میں کہیں تفصیل سے اور کہیں مختصراً ارشاد فرمایا۔ ہم ان کے قصہ قرآن و سنت اور ان کے بارے میں اسرائیلیات میں جو کچھ منقول ہے اس کے حوالے سے اور دیگر اسلاف و اخلاف کے بیانات کے حوالوں سے آگے چل کر انشاءاللہ پوری تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کی قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان فرمانے کے بعد اسے تفصیلاً بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرعون و موسیٰ کا قصہ تفصیل سے اس لیے سنایا ہے تاکہ دوسرے سننے والوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ جن لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس نے انہیں اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، وہ بنی اسرائیل یعنی اللہ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے تھے اور اس زمانے میں دنیا کے ممتاز ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن فرعون نے انہیں ملک کے ادنا ترین لوگ بنانے کی کوشش میں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت ابراہیم کے سلسلہ نسب سے ہے، اور اسے خدشہ تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر اسے ہلاک کر کے اس کے ملک کو اقتدار کو اس سے چھین لے گا، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اس سے قبل مصر سے شاید اسی وجہ سے نکالا ہو۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ نے ان کی آبرو کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ خود بنی اسرائیل میں یہ بشارت خداوندی مشہور چلی آ رہی تھی کہ انہی میں سے کوئی فرعون کا تختہ الٹے گا، اور یہی بات فرعون کے عمراء اور اس کے قرابت داروں نے اس کے دل میں بٹھا دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے مردوں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ السدی نے ابی صالح وغیرہ سے روایت کی ہے کئی لوگوں کے حوالے سے کہ فرعون نے خواب میں بیت المقدس کی طرف سے آگ آتے دیکھی تھی، جس سے قبط سمیت سارے مصر کو جلا کر بسم کر ڈالا تھا، لیکن اس آگ سے محفوظ رہنے والے اگر کوئی تھے تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی تھے۔ اس نے خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کر کے ان سے اس بلائے عظیم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر جاننا چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے ملک اور تخت و تاج کو تہس نہس کر دے گا۔ اس کے بعد ہی فرعون نے بنی اسرائیل کی ساری اولاد نرینہ اور نومولود لڑکوں تک کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس لیے اس نے چاہا وہ کمزوروں کو زبردستوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں ان پر غالب کر دے، اور ان ستم گروں اور ظالموں کے جنت نما باغ و عمارات اور خزانے وغیرہ
ان سے چھین کے سب بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دے۔ ہم ان واقعات کو آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باہرکیف جیسا کہ کچھ اہل تفسیر وغیرہ نے بیان کیا ہے، جب کچھ اہل کبت نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد مصر میں کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہیں شک گزرا کہ فرعون ان کے لڑکوں اور بچوں کو قتل کرا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مخفی طور پہ بنی اسرائیل کو مشورہ دیا کہ آئندہ ان کے ہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو تابوت نما کسی ٹوکری میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک لمبی رسی باندھ دیا کرے تاکہ وہ قبطی اس رسی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی طرف لے جایا کریں اور ان کے بچوں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح ان کے نومولود لڑکے فرعون کے ہاتھوں قتل سے بچ جایا کریں گے اور فرعون کو شبہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے شکریہ کے ساتھ ان اہل کبت کے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا خدا کی قدرت سے فرعون کو علم نہ ہو سکا، اور اہل کبت انہیں مذکورہ تدبیر سے اپنے ہاں لے گئے۔ ادھر چونکہ فرعون کی خود کوئی اولاد نورینہ نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو القا فرمایا کہ وہ فرعون سے کہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں اور سے کوئی نومولود لڑکا حاصل کر کے اسے لا دے تاکہ وہ اولاد کی محرومی سے نجات پا سکے۔ چنانچہ فرعون جب اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اس کی بیوی اہل کبت کے کسی بچے کو گود لے سکتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، جو اس زمانے میں فرعون کی بیوی کی خدمت پر مامور تھی، اس نے کہا کہ قبطیوں میں سے کوئی نومولود بچہ اسے لا دے سکتی ہے، یا خود فرعون کی بیوی نے ان سے اس بات کی خواہش کی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل ہی میں آغوش مادر میں پہنچ گئے، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے گود لیے ہوئے نومولود بچے کو دودھ پلانے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں مذکورہ طریقے سے دریائے نیل میں ڈالا تھا، تو ان کے تابوت نما ٹوکری دریائے نیل میں قدرت خداوندی سے اس طرف پلٹ آئی جہاں سے دریائے نیل سے نکالی گئی ایک نہر فرعون کے محل میں آتی تھی، اور وہ اس نہر میں بہتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچی، جس پر سب سے پہلے فرعون کی بیوی ہی کی نظر پڑی، اور جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں جیتا جاگتا بچہ نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ نہال ہو گئی، اور اس نے اپنے معبودوں کی عطا سمجھا اور فرعون سے اس کی پرورش کی اجازت طلب کی۔ فرعون نے سینکڑوں شبہات ظاہر کر کے اپنی بیوی کو ہر چند منع کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اسی لیے فرعون کو چاروں ناچار اس کے سامنے سپر انداز ہونا پڑا، نیز یہ کہ اسے اس بات پر بھی کچھ زیادہ اعتراض نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی، جنہیں وہ اپنی بیوی کی پیش خدمت ہی سمجھتا تھا، انہیں دودھ پلائے، یعنی ان کی قابلہ مقرر کی جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر وقت اس اندیشے میں گھری رہتی تھی کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے اطمینان دلایا اور انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کو اس نے نبوت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ہی بچے کو بطور قابلہ دودھ پلانے لگی۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا۔ کچھ دوسروں کے علاوہ یہ روایت ابن الحسن اشعری کی ہے۔ سہیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام عیار خواہ بتایا ہے، جبکہ کچھ دوسرے راوی ان کا نام عیاض بتاتے ہیں، اور فرعون کی بیوی کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید بتاتے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی،
बल्कि कुछ लोग उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी तक बताते हैं। ये हकायक भी सुहेली की तरफ से ही बयान करता है। फिरौन की बीवी आसिया का मजीद किस्सा हम इंशाअल्लाह आगे चल के हजरत मरियम बिनते अमरान वालिदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ भी बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे।